ویسے تو آن گوئنگ غزہ وار نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کیا ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ اگر کوئی ملک اس سارے کانفلکٹ کے اندر ایکسپوز ہوا ہے تو وہ امریکہ ہے۔ امریکہ کی پبلکلی کیا اسٹیٹمنٹس ہوا کرتی تھی، کیا ان کا نیریٹو ہوا کرتا تھا، وہ یہی کہتے رہتے تھے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہم نیوٹرل ہیں، اور وہ کہتے تھے کہ روایتی طور پر ہم یہی لائن لیتے ہوئے چلے آ رہے ہیں شروع سے لے کر، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے رہتے تھے کہ ہم تو 2 اسٹیٹ سولوشن کے حامی ہیں، ہم تو یہاں پر فلسطینی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ فلسطینیوں کے خلاف لڑائی میں سب سے زیادہ اسلحہ اگر کسی ملک نے دیا اسرائیل کو تو وہ امریکہ تھا، یعنی کہ ان کا نیوٹرلٹی والا جو کلیم تھا وہ تو ٹھس ہو گیا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی آج بہت ہی افسوسناک قسم کی ڈیٹیلز یہ سامنے آ رہی ہیں کہ کچھ پیپرز لیک ہوئے ہیں، سرکاری پیپرز لیک ہوئے ہیں، اور وہ مغربی میڈیا میں شائع ہوئے ہیں، خاص طور پر انٹرسیپٹ کے اندر شائع ہوئے ہیں، اور اس کے اندر یہ کلیم کیا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے، مطلب بظاہر تو آپ کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں نا 2 اسٹیٹ سولوشن تو فلسطینی ریاست بنائیں گے، لیکن انٹرسیپٹ والوں نے لیکڈ ڈیٹا جو شائع کی ہے اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ لابنگ کر رہا ہے کہ کسی صورت فلسطینی ریاست نہ بننے پائے۔ اس کے لیے امریکہ کام کر رہا ہے، اسرائیل نہیں، امریکہ کام کر رہا ہے، اور یہ جو ایک پروسیس شروع کر کے رکھا ہوا ہے کچھ قوتوں نے کہ فلسطین کو فل فلیج ممبرشپ دلوا دی جائے یونائٹڈ نیشنز کی، یعنی ایک ملک کی طرح وہ آنے والے دنوں میں بیٹھے آ کے یونائٹڈ نیشنز کے اندر، اس کو رکوانے کے لیے امریکہ سر توڑ کوشش کر رہا ہے۔ انٹرسیپٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ لیکڈ کیبلز شو وائٹ ہاؤس opposes Palestinian statehood. Despite Biden's pledge to support a 2-state solution, cables argue that Palestine should not be granted UN member status. تو وہاں پر اوپر سے کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو امریکنز کہ ہم تو 2 اسٹیٹ سولوشن کے حامی ہیں، لیکن پریکٹیکلی جہاں پر 2 ریاستی فارمولہ اپلائی کرنے کی باری آئی تو اس کا سب سے بڑا ورودی ہی امریکہ نکلا ہے۔ مین وائل اسرائیل کو بھی گو اہیڈ امریکہ نے دے دیا ہے کہ رفح کے اندر آپ کارروائی کریں نا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اردن کے کنگ صاحب جو کہ پچھلے دنوں ایران کے ڈرونز کو اسرائیل کی طرف جانے سے روک رہے تھے نا، ایئر ڈیفنس سسٹمز اپنے انہوں نے ایکٹیویٹ کر دیے تھے کہ غلطی سے کہیں ایرانین ڈرون اسرائیل نہ چلا جائے۔ اب اردن کے کنگ صاحب جو ہیں انہوں نے اعلان کر رکھا ہے کہ جی رفح ہماری ریڈ لائن ہے، اور اس کے علاوہ ایجپٹ نے بھی، جنرل سیسی صاحب انہوں نے بھی اعلان کر کے رکھا ہوا ہے کہ رفح ہماری ریڈ لائن ہے، رفح پہ اٹیک نہیں ہونا چاہیے نہ، وہ ریڈ لائن تو ہونے لگی ہے کراس۔ تو یہ 2 ملک کو کیا کریں گے، ان کی کیا پالیسیز ہوگی، یہ دیکھنا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوگا۔ مین وائل اسرائیل نے اپنی فورسز جمع کرنا شروع کر دی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ رفح کے اندر 4 بٹالین موجود ہیں حماس کی، تو ان کو بھی ہم نے دبڑدوز کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ پریپریشنز کر رہے ہیں۔ لیکن ایران کا بڑا بیان سامنے آیا ہے، اور بہت بڑا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو نیوکلیئر اسٹریٹجی ہے یا نیوکلیئر ڈاکٹرائن ہے اس کو ہم تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے ایران نے ایک طرح کا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا تھا اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر، کیونکہ ان کی ٹاکس چل رہی تھی یورپین جو ملک ہیں ان کے ساتھ، اور ان ٹاکس کے اندر یہ ایک مدعا تھا کہ ایرانی جو ہیں اپنا نیوکلیئر پروگرام ایک حد تک رکھیں گے، اس سے آگے نہیں یہ بڑھائیں گے۔ لیکن غالباً بدلے ہوئے حالات کی وجہ سے ایران اپنی اس کمٹمنٹ کو اسکپ کرنے جا رہا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی جو اسٹریٹجی ہے اس کو تبدیل کریں گے۔ یروشلم پوسٹ نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ ایرانین کمانڈر وارنز Tehran could review its nuclear doctrine amid Israeli threats. Iran considers revising nuclear strategy amid Israeli threats. Talks to revive 2015 nuclear pact stalled. UN watchdog raised concerns over Iran's uranium enrichment. اچھا، وہ جو میں نے انٹرسیپٹ کی سٹوری کا آپ کو حوالہ دیا کہ امریکہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے راہ میں ایک روڑا اٹکانے کی کوشش کر رہا ہے، آج الجیریا کے فارن منسٹر صاحب نے بھی کچھ اسی طرح کا بیان دیا ہے۔ امریکہ کا نام تو انہوں نے نہیں لیا، لیکن اگر آپ ان کے سٹیٹمنٹ کو انٹرسیپٹ میں چھپی ہوئی سٹوری کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی فارمولہ جو ہے 2 اسٹیٹ سولوشن وہ خطرے میں ہے، یعنی ایک لمبے عرصے سے لے کے عرب ورلڈ کا، تو یورپ کے اندر بھی کافی ملکوں کا اور دنیا کے بہت سارے ملکوں کا ایک یہاں پہ سٹانس رہا ہے نا کہ 2 ریاستیں ہوں گی، یہودیوں کی الگ ریاست ہوگی تو مسلمانوں کی الگ ریاست ہوگی۔ لیکن الجیریا کے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ 2 اسٹیٹ سولوشن خطرے میں پڑا ہوا ہے۔
الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہوا اس پہ کہ 2-state solution in danger. Algeria foreign minister Ahmad Altaf, Algeria's foreign minister, says time for a 2-state solution is running out. The 2-state solution is facing imminent mortal danger. We must save this solution before it's too late, which means granting the status of full membership to the state of Palestine to safeguard peace. Altaf told members of the Security Council, any hesitation will have disastrous consequences and would give green light to the Israeli occupation to continue with its plan of stealing, Altaf said. غزہ کے اندر وہاں کے ہارڈ لائنرز جو ہیں وہ مزید وہاں پر کالونیز بنانے اور سیٹلمنٹس بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اور اس کے لیے فنڈز الوکیٹ کرنے کی بھی باتیں وہاں پر ہو رہی ہے غزہ کے اندر، ویسٹ بینک کے اندر نہیں، غزہ کے اندر. ویسٹ بینک میں تو آلریڈی ہے نا، ویسٹ بینک کے اندر جو ایریا ABC ڈیسائیڈ کیا گیا تھا 1990s میں جو اوسلو اکارڈز ہوئے تھے، تو وہ تو اس سے بہت آگے چلے آئے ہیں. انہوں نے تو بہت بڑے علاقے کے اندر سیٹلمنٹس آلریڈی بنا کے رکھی ہوئی ہیں، لیکن اب باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو غزہ ہے اس کے اندر بھی سیٹلمنٹ سمبھاؤ بنانی چاہیے. اگر یہاں پر سیٹلمنٹس بنتی ہیں تو یہاں پر مزید معاملات جو ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں. اور 2 اسٹیٹ سے اگر دنیا پیچھے ہٹتی ہے اور امریکہ اس میں روڑے اٹکاتا ہے تو پھر مڈل ایسٹ کے اندر لمبے عرصے تک پیس کا آنا، امن کا آنا تو ممکن دکھائی نہیں دیتا. فی الحال ایک امید تو ہے نا کہ چلو جی آج نہیں تو کل 2 اسٹیٹ سولوشن ہو جائے گا تو دونوں ملک جو ہوں گے وہ بن جائیں گے، فلسطینی اور اسرائیلی ملک. لیکن اگر آپ اس امید کو ہی ختم کر دیں کہ امید ہی نہیں ہے، کچھ ہوگا ہی نہیں، اور امریکنز وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسا کہ انٹرسیپٹ والوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے، لیکڈ جو ڈاکیومنٹ ہے، کہ وہ لابنگ کر رہے ہیں کہ بننے نہ پائے فلسطینی ریاست، تو یہ میرے خیال سے ریجن کی پیس کے لیے بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہوگی. اچھا، آخر میں آپ کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر شیئر کر دوں کہ اسماعیل ہانیہ جو کہ حماس کے پولیٹیکل چیف ہیں اور قطر میں ان کی رہائش ہے، آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ان کے 3 بیٹوں کو اور ان کے بہت سارے گرانڈ چلڈرنز تھے، 3-4 گرانڈ چلڈرنز بھی تھے، ان کو اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں ٹارگٹ کیا گیا. اسماعیل ہانیہ کو اب دعوت دی گئی ہے ایک بڑے ملک کی جانب سے سرکاری اعزاز کے ساتھ، گورنمنٹ اعزاز کے ساتھ. ان حالات میں جب آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ مار کٹائی چل رہی ہے، ٹینشن عروج پہ ہیں، تو اس ملک نے سرکاری اعزاز کے ساتھ اسماعیل ہانیہ کو بلایا ہوا ہے اور وہ ملک ہے نیٹو کا ممبر. اب یہ سن کر تو آپ مزید حیران ہوں گے کہ نیٹو کا ملک حماس کے پولیٹیکل چیف کو سرکاری اعزاز کے ساتھ بلا رہا ہے، تو ایسا ہوا ہے. اس ملک کا نام ہے ترکی. ترکی کے پریزیڈنٹ نے پچھلے دنوں غالباً اپنے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بڑی ایموشنل قسم کی تقریر کی. انہوں نے کہا کہ آج اگر آپ حماس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا ہمارے جو فریڈم فائٹرز تھے وہ بھی ایسے ہی تھے. ہمارے فریڈم فائٹرز کو اس کا مطلب ہے کہ آپ کرٹیسائز کر رہے ہوں گے. اور ساتھ میں ترکی نے ایک بڑا کام یہ بھی کیا ہے کہ بہت ساری جو ایکسپورٹ اسرائیل کو ہو رہی ہوتی تھی وہ ترکی سے ہو رہی ہوتی تھی، تو ترکی نے بیشتر ایکسپورٹ کے اوپر روک لگا دی ہوئی ہے. اور ایکسپورٹ بند کرنے کے بعد ایردوغان نے اسماعیل ہانیہ کو بھی دعوت دی تھی. ویکینڈ کو غالباً اسماعیل ہانیہ ترکی پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر جو ملاقاتیں ہوں گی ان کی، اس میں کیا کیا باتیں ہوں گی، کیا کیا چیزیں ترکی اناؤنس کرے گا، اس پہ ہم ویکینڈ والے دن بات کر سکتے ہیں جب یہ ساری ڈیٹیلز سامنے آئیں گی.